بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور یہ جو غیر ملکی خواتین کی سٹوری ہے اس نے ایک اور ٹوسٹ لے لیا اور روز یہ جو ہے اس میں ایک نہ ایک ٹوسٹ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ باتوں پہ بڑا کنونسڈ ہوں. میں آپ کو اینڈ میں بتاتا ہوں اس کے متعلق. لیکن ایک اگر آپ نے اسٹوری کو اب دیکھنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا ورسز مین اسٹریم میڈیا. اب پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جتنے مین اسٹریم چینلز کے اخباروں کے کرائم رپورٹرز ہیں وہ بالکل فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ وہ ڈی آئی جی آپریشن سے لڑائیاں کریں، اس کے لیے انکمفرٹیبل کریں، بیکاز وہ آبویسلی وہ ہی از ناٹ اے پبلک پرسن ان اے سینس کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں نے میڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ کوئی اسپوکس پرسن تو نہیں ہے نا پولیس کے، وہ ایک پروفیشنل ہیں تو وہ آ کے دیں گے تو ان کو آپ لفظوں میں آپ ان کو ادھر ادھر پھنسا لیں گے. لیکن جو ڈیجیٹل میڈیا کے رپورٹرز ہیں اور اینکرز ہیں انہوں نے ایکچولی اس کیس میں بڑی زیادہ پروگریس کی. آئی مین کیس ان پوائنٹ از یاسر شامی ہمارا دوست ہے، نوجوان ہے جو پاکستان ڈیجیٹل کے لیے کام کرتا ہے، اور اس نے ایک ویڈیو نکال دی وہ ایکسیڈنٹ کی جس میں وہ خواتین ہیں، اور اس کے بعد اس کیس نے ایک نیا موڑ لے لیا اور ہر ایک کو نیا مواد مل گیا کہ وہ حکومت کی برائیاں کرے یا حکومت کے خلاف کوئی باتیں کرتا رہے. سو انٹرسٹنگ ڈیوائڈ جو ہے یہاں پہ آپ ایک ویڈیو جو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ تمام رپورٹرز جو ہیں وہ ڈی آئی جی آپریشنز کے ساتھ اونچی آوازیں بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے الیکٹرانک میڈیا کے رپورٹرز ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے رپورٹرز ہیں. خبریں کہاں سے آ رہی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں سے نکل رہی ہیں، جو ہیں ایون جو مزمل سور وردی نے انٹرویو کر دیا وہ کدھر چل رہا ہے، یہ سارا ڈیجیٹل میڈیا یہ وہاں کی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ جو ہیں لوگ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے اور یہ لوگ پکڑے بھی گئے. اچھا، اس میں آج میں نے صبح کئی میں نے لوگوں کے وی لاگس دیکھے، کچھ ایک کو میں ضرور مینشن کروں گا کیونکہ انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور جس میں عمران شفقت ہیں، ہمارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، اور میں نارملی عمران صاحب کی بات کو بڑا سیریس لیتا ہوں کیونکہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے پاس انسائٹ خبر ضرور ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اور کونا مشق وہ صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے سیدھا علی ڈار اس میں انوالوڈ ہیں، باس جو ہیں وہ علی ڈار ہیں، اور پیچھے سے یہ جناب اسحاق ڈار سب تک تانے بانے جاتے ہیں کیونکہ بہرحال ان کو ویزاز ملے تو کسی نے کسی ایمبسی میں، پاکستان کی ایمبسی میں ویزا آفسر کو کہا کہ ان کو ویزا دے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، پھر وہ آئے یہاں پہ، اور یہ علی ڈار صاحب جو ہیں اس سے مبرہ نہیں ہیں. پھر ان کی سٹوری یہ تھی کہ ان کو ڈیفینڈ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو مجھے سمجھ آیا، آئی کین بی رانگ عمران صاحب، آئی ایم سوری، کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو اب پرائم منسٹر کی ایسپائرنٹ ہیں، وہ پی ایم بننا چاہتی ہیں، تو حمزہ شہباز سی ایم پنجاب بننا چاہتے ہیں جو مریم صاحبہ کو بالکل قابل قبول نہیں ہے. ویسے یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان کو قابل قبول نہیں ہے کہ حمزہ کسی بھی پوزیشن میں آئے پنجاب میں. وہ کوئی اوکاڑا کے ناظم سے لے کے وزیر اعلیٰ تک بیچ میں بھی کوئی پوزیشن جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ بھی نہیں لگانا چاہتی حمزہ شہباز کو. چلے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ تو میں مانتا ہوں. اور ان کا خیال تھا کہ متبادل کے طور پہ جب مریم بی بی اوپر جاتی ہیں، اگر اوپر جاتی ہیں، تو پھر علی ڈار صاحب جو ہیں وہ ممکنہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے ان کو سیاست میں لانچ کیا گیا اور ان کی گروپنگ کی جا رہی ہے. لیکن علی ڈار صاحب تو وہ گھوڑا ہے جو لنگڑا ہو گئے، ریس میں آنے سے پہلے لنگڑا ہو گئے، چاہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں یا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس وقت ان کی جو نام کے ساتھ جو دھبا لگ چکا ہے وہ بہت خوفناک ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے ان کو بہت جدوجہد کرنی پڑے گی، ٹائم لگے گا، محنت کرنی پڑے گی. اور ایک ریزن میں سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں کا سے غلطی ہوئی وہ یہ کہ ایز ڈار فیملی، ایز پی ایم ایل این، ایز گورنمنٹ آف پنجاب، جو موقف ہے اس کے آنے میں بڑی دیر ہوئی. تینوں کے موقف جو ہیں وہ آنے میں بڑی دیر ہوئی. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید انہیں ڈار صاحب نے یا ان کی فیملی نے جیو ٹیلی ویژن کو جا کے دیا. اب مجھے نہیں پتا جیو وہ کس طرح پبلش کرے گا، یا تو ویب سائٹ پہ کرے گا یا کیا کرے گا، لیکن یہ ہے کیونکہ اس کی تو اپنی نشریات بند ہیں اس وقت.
تو ان کو چاہیے کہ دنیا کو دے دیں، اگر وہ ARY سے نہیں خوش ہیں تو دنیا کو دے دیں، وہ سما کو دے دیں، 92 کو دے دیں، ایکسپریس کو دے دیں، بڑے چینلز ہیں اس ملک میں، بڑے اچھے چینلز ہیں، ان کو دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی سائڈ آف دا سٹوری کیا ہے۔ لیکن اب جو پولیس کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، باس علی ڈار نہیں ہے، باس ایک اور آدمی ہے جس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیا گیا ہے اور اس کے تانے بانے بھی اس سے مل گئے۔ اب اس کیس میں دو تین الگ چیزیں اور ہم سارے کیس کو گڈمٹ کر رہے ہیں، ہم سارے کیس کو ملا کر ہم نے اس کو ایک کھچڑی بنا دیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ کرائم ہوا گنونا کرائم ہے، بالکل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی اثر رسوخ والے لوگ شامل ہیں، وہ پتہ چل رہا ہے کہ ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حکومت نے اس پہ فوری ایکشن لیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ حکومت نے ان باتوں کا بھی کریڈٹ لیا جو اس نے ایکشن نہیں لیا تھا تو وہ بھی اس نے لیا، اور یہ بھی غلط کیا۔ اگر صرف اتنی حد تک رہیں کہ جہاں پہ انہوں نے جو کام کیا وہ بھی چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی کافی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن جب آپ باقی چیزوں کا بھی لانا شروع کرتے ہیں اور ایک چیز کو باؤنس بیک کر جاتی ہے نا، تو پورے کا پورا آپ کا جو محل آپ نے اس کو بنایا ہوتا ہے وہ اس باؤنڈری کے فاؤنڈیشن کے ساتھ دھڑم تختہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان لڑکیوں کو بھگایا جا سکتا تھا؟ جواب ہے بالکل، بڑی آسانی سے، وہ تو خود جانا چاہ رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ لڑکیاں چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ جواب یہ ہے کہ پھر یہ کیس ٹھپ ہو جاتا۔ جب تک ان کی سٹیٹمنٹ مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان نہیں آتا تب تک یہ کیس کسی سائٹ پہ نہیں جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ اب وہ لڑکیاں چلی گئی ہیں تو کیس فالو ہوگا؟ تو جی بالکل ہوگا۔ 164 کا بیان جب مجسٹریٹ کے سامنے آ گیا، اب مدعی کا اس میں ہونا نہ ہونا یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ کیس ٹھپ ہو جائے گا؟ تو مشکل ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی عدالتوں کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ یہ اس طرح دیکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو لیٹیگیشن کو کنٹینیو کریں، چاہے مدعی نکل گیا بیچ میں سے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 164 کے بیان کے بعد نارملی عدالتیں جو ہیں اس کو ٹرن بیک نہیں کرتی، اور اس طرح جو اتنا پبلک ہو گیا بڑا مشکل ہو رہا کرنا۔ ناؤ دا کوشچن از کہ وہ جو نواسہ ڈار ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ نواسہ ڈار کا نام FIR میں ریپ کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ میری اور آپ کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے، ان کے بیانات میں نہیں ہے۔ تین کرائمز الگ ہوئے، اغوا ہوا ہے، ریپ ہوا ہے اور تاوان ہوا ہے، یعنی پیسے لیے گئے۔ تو ریپ پہ شاید وہ ملوث نہیں، میں شاید کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کوئی تفتیشی افسر نہیں ہوں، نہ میں کوئی وکیل ہوں، نہ میں کوئی فرسٹ ہینڈ اس فیملی سے بات کر رہا ہوں۔ ریپ میں وہ ملوث نہیں ہے، جو میں نے جس طرح کی رپورٹ دیکھی ہے ان کی بچیوں کی، لیکن اغوا میں اور تاوان میں وہ ملوث ہے۔ اور یہ تقریباً ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ وہ ٹرانزیکشنز، فون کا فورینزک اور یہ سارا کچھ اتنا مٹیریل آ چکا ہے کہ وہ تین تو جائیں گے۔ ان تین کو تو میرے خیال میں پھانسی ہو سکتی ہے جو تعزیرات پاکستان کے تحت۔ اور یہ جو چوتھے بھائی صاحب ہیں، جو چھوٹے ڈار صاحب ہیں، ان کو اور کچھ نہیں تو کم از کم لائف امپریزنمنٹ ضرور ہوگی، اور لائف کو بہت کوئی فیور کر دے گا تو آ کے 10 سال کر دے گا، 8 سال کر دے گا، لیکن یہ بچنا نہیں۔ آپ دیکھیں کیس کے بعد نہ کوئی نوکری وغیرہ ملے گی، نہ کوئی بینک لونز دیں گے، نہ اس کا وہ کہیں پہ وہ کاروبار کر سکتا ہے۔ سو اس کا جتنا بھی کرپٹو کا کاروبار تھا وہ تو گیا، وہ تو ٹھپ ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں علی ڈار کو روپن کیا جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ تو دیکھیں مجھے قطع نظر اس کے میں بہت مشکل سمجھتا ہوں کہ علی ڈار کو اس میں روپن کیا جائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ آپ جو مرضی وجہ کہہ لیں، مجھے نہیں لگتا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ PMLN کی حکومت کا سب سے بڑا کیا قصور ہے، تو حالانکہ کام بھی کرتے ہیں لیکن پھر یہ کیا یک مار دیتے ہیں آ کے، تو میں کہتا ہوں یہ PMLN والے ہمیشہ ان کی ایک عادت ہے، یہ جو ان کو شو مارنے کی عادت ہے نا، پولیس انتظامیہ اپنے پیچھے آگے پیچھے، وہ بچا جا رہا ہے، وہ بچی جا رہی ہے، بیکری میں آپ یاد کریں کیک خرید رہے ہیں،
تو وہ پولیس کے 3 ڈالے آگے پیچھے ہیں، جا کے بیکری والے کو کوٹ رہے ہیں انگلی دکھا کے. وہ یاد کریں، وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی ایک گورنمنٹ میں آتے ہیں دے پتہ نہیں ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. اور مجھے نہیں سمجھ کیوں نہیں سیکھتے یہ اپنے. مجھے پتہ ہے کہ یار اتنی سپیڈ پہ جاؤں گا تو میرے سے گاڑی نہیں قابو ہوتی، تو لگ جائے گی، خدا نہ خواستہ ایک دفعہ لگ چکی تو پھر میں آہستہ چلا لوں نا کم از کم اس جگہ پہ، یا اتنی سپیڈ میں نہ جانے کی کوشش کروں. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ابھی ان کو بھی جھٹکا لگا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این جو بہت ہائی فلائی کر رہی تھی اپنے پروجیکٹس کے نام پہ، اپنی یعنی جو پبلسٹی ہو رہی تھی، وہ ایک دم اس کو بہت بڑا دھچکا لگا. کیا اس کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب فارغ ہو سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان لڑکیوں کے ویزاز جو ہیں وہ فیسیلیٹیشن کے نتیجہ ہیں، اور وہ فیسیلیٹیشن موفا سے ہوئی ہے، منسٹری آف فارن افیئر سے، تو پھر ان کا وہاں پہ رہنا بالکل ممکن نہیں ہے. پھر وہ نہیں کنٹینیو کر سکیں گے. لیکن اگر وہ فیسیلیٹیشن ثابت نہیں ہوتی تو ویزا ملا ہے تو وہ ٹھیک ہے. وہ تو سینکڑوں لوگوں کو روز اپلائی کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کو ملتا ہے. وہ تو کوئی ایسی انہونی سی چیز نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور میں آپ کو ریکویسٹ کروں. میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں، میں اپنی وائف سے بھی جب میری بات ہوتی ہے، اس کی سہیلیوں سے یا اس کے جاننے والوں سے آگے جب بات ہوتی ہے، تو ساروں کا نا موقف یا ادھر کہیں ہے، ادھر کہیں ہے، ادھر. تو 2 باتیں میں ان کو بھی کہتا ہوں، میں آپ کو بھی کہوں گا کہ کرائم ہے، جرم سے ضرور نفرت کریں، وکٹم سے نہیں. خدا نہ خواستہ پہلی بات، وکٹم کو کچھ مت کہیں بیچارے کو. دوسری بات ہے کہ جو کلپریٹ ہے یا اللیجڈ کلپریٹ ہے، جب تک عدالت نہیں کہتی کہ یہ واقعی کلپریٹ ہے، تب تک وہ مبینہ کلپریٹ ہے. اس کو مجرم مت کہیں. ملزم آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ حراست میں ہے. اور تیسرا، ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنز. ایک وہ کیا کہتے ہیں، ہوپلیسنس کی فضا نہ قائم کریں، کیونکہ ایونچولی میں اور آپ خود ہم ایک ہوپلیس مائنڈ سیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں کہ یار یہ بھی غلط ہو رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہو رہا، تو وہ بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، اس کا بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو آدمی ڈپریس رہنا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز میں ایک ہوپلیسنس مت کریٹ کریں. اس کے متعلق جیسی کو خبر آتی ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آج میرا پہلا دن ہے جس میں میں ایکچولی کام کر رہا ہوں نکل کے اتنے دنوں کے گیپ کے بعد، 3 ہفتے کے اپنی طبیعت کی بحالی کے بعد. تو آج میں اس کیس کی اب میں مزید تفصیل نکالتا ہوں، چھان کر لاتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ بہت جلد میں آپ کو اس کیس کی اچی پچی جو ہے وہ آگے کھول دوں گا. چاہے اس سائڈ پہ ذمہ داری آتی ہے یا اس سائڈ پہ ذمہ داری آتی ہے، ہمیں تو کلپریٹس کو پکڑنا ہے. اور ہمیں حکومت کو اور پارلیمنٹیرینز کو ایک بات پہ کنونس کرنا ہے کہ جو بھی ریپسٹ ہو اس کو پبلک ہینگنگ کا سزا ہونی چاہیے. جو بھی چائلڈ مولیسٹر ہو اس کو بھی درخت سے ٹانگ کے اس کو ہینگ کرنا چاہیے. اس کی لاش کو ٹنگا رہنے دیں جب تک چیل کبے گد نہ کھائیں. میں تو سمجھتا ہوں ایسی قانون سازی ہونی چاہیے اس ملک میں. اور یہ بھی کریڈٹ ہے کہ بہت جلدی اس پہ ایکشن ہو گیا. اللہ کرے اب آگے مزید انصاف ہو اور مٹی نہ ڈالی جائے. مجھے اپنی رائے دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.